بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے اور میں ہوں ایز اے ریڈر عامر شہانی۔ کتاب کامیاب زندگی پارٹ 4، باب سوم، تکمیل مقاصد کیسے؟ عمل برائے ہدف۔ کیا آپ با مقصد کام کر رہے ہیں؟ کیا صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں؟ ان سوالات کی طرف ہر انسان کو توجہ دینی چاہیے، ہر روز، ہر لمحہ اور ہر جگہ۔ کیوں؟ اکثر لوگ اپنی زندگی میں بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں، بڑے بڑے مقاصد ان کے پیش نظر ہوتے ہیں، لیکن وہ ان تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ جب اس ناکامی کا بغور جائزہ لیتے ہیں تو اس کی وجہ کھل کر سامنے آتی ہے، اور وہ یہ کہ انہوں نے بڑے بڑے منصوبے تو بنا لیے لیکن ان کی تکمیل کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ ہمیں چاہیے کہ محنت سے جی نہ چرائیں اور عمل میں معمولی کوتاہی بھی نہ کریں، لیکن یہ لوگ معمولی اور روزمرہ کے کاموں کو اس طرح ٹالتے رہتے ہیں کہ مقصد کو بھلا بیٹھتے ہیں اور مواقع ان کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من اشتغل بالفضول فاتہ من مہمہ المعمول۔ جو فضول کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے وہ اہم ذمہ داری سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ کبھی انسان کا فضولیات میں مصروف رہنا اس کے ذمہ داریوں سے غافل اور جاہل رہ جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من اشتغل بما لا یجب ضیع من امرہ ما یجب، کہ جو غیر ضروری کاموں میں مشغول ہوا اس نے اپنے ضروری کام کو ضائع کر دیا۔ مقصد اس وقت تک حاصل نہیں کیا جا سکتا جب تک انسان مقصد کے حصول کے لیے انتہائی کوشش نہ کرے، لیکن اگر وہ متعدد اطراف میں کوشاں رہے اور اپنی صلاحیتیں بہت سی جگہوں پر صرف کر دے تو وہ کسی بھی مقصد کو نہیں پا سکتا، بلکہ ہر ایک میں اسے ناکامی ہوگی۔ لہٰذا صرف اپنے مقصد کو سامنے رکھیے اور اسی کے لیے انتہائی کوشش کیجیے تاکہ آپ جلد سے جلد مقصد کو پا لیں۔ اپنے آپ کو بے مقصد اور غیر ضروری کاموں میں مشغول نہ کریں، کیونکہ اس سے زیادہ نقصان ہوگا اور ندامت اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ مثل مشہور ہے، ایک لمحے کی غفلت 100 سال پیچھے دھکیل دیتی ہے۔ جد و جہد جاری رکھیے۔ منصوبے بنانا اور ان پر عمل کرنا آسان ہے، لیکن ایک ہی مقصد کے لیے مسلسل کوشش اور عمل کو جاری رکھنا نہایت مشکل کام ہے۔ بعض لوگ کوشش اور محنت تو کرتے ہیں، لیکن ان کے سامنے کئی مقاصد ہوتے ہیں جن پر ان کی محنت تقسیم ہو جاتی ہے۔ انہیں اپنے مقاصد حاصل کرنے میں دقت ہوتی ہے، اس لیے کہ تقسیم شدہ محنت ہر ایک عمل کے حصے میں بہت کم آتی ہے، جس کی وجہ سے مقصد کے حصول میں لازماً تاخیر ہو جاتی ہے۔ ایک ہی مقصد یا ایک ہی کام میں مصروف رہنا کام کرنے والوں کے لیے بہت مشکل امر ہے۔ اس طرح انہیں تھکاوٹ اور بوریت محسوس ہوتی ہے۔ یہ تھکاوٹ اور اکتاہٹ انسان میں فطرتاً پائی جاتی ہے، لیکن اکثر اس تھکاوٹ میں کام کرنا اور بھی مشکل عمل ہے۔ کیا اس مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کام کو بطور پیشہ اپنا لیا جائے، یعنی وہی پیشہ اپنایا جائے جو مقصد تک پہنچائے، لیکن اس میں یہ اعتقاد ضروری ہے کہ خود کام بھی مخصوص اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مقصد کو بھی نہیں بھولنا چاہیے جس کے لیے وہ کام کر رہا ہے، کیونکہ کام برائے کام اور مقصد کے لیے کام کرنے میں نمایاں فرق ہے۔ در حقیقت نفع بخش کام وہی ہے جو باقاعدہ اور مستقل ہو، اور اگر مقصد اعلیٰ اور منصوبہ عظیم ہو تو باقاعدگی اور استقلال کی ضرورت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ کام میں باقاعدگی اور مستقل مزاجی پیدا کرنے سے انسان لازماً مقصد حاصل کر لیتا ہے۔ خداوند کریم کے نزدیک اس کام کو زیادہ فضیلت حاصل ہے جس میں مستقل مزاجی اور دوام پایا جائے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کو وہ کام سب سے زیادہ پسند ہے جس میں ہمیشگی پائی جائے۔ ایک ہی وقت میں بہت سے کاموں سے وہ ایک کام زیادہ فائدہ بخش ہے جس میں مستقل مزاجی اور توجہ ہو۔ اسی طرح ایک ایسی نیکی جس میں دوام اور باقاعدگی ہو اس کثیر نیکی سے بہتر ہے جس میں وقفہ اور بے قاعدگی ہو۔ پس ایک وقت میں ایک انسان پر محنت اور کوشش کرنے سے اس کی ہدایت اور تربیت ہو جاتی ہے، جبکہ یہی کوشش اگر 100 افراد پر تقسیم ہو جائے تو ان کے لیے کافی نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ صحیح ہدایت و تربیت پاتے ہیں۔ مسلسل جد و جہد کرنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ انسان کام کے لیے باقاعدگی اور مستقل مزاجی کا شعور رکھے، یعنی مسلسل کوشش کی پسندیدگی ضروری ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میں کام میں دوام ہمیشگی کو پسند کرتا ہوں،
اگر میں ایک کام کرنے کی عادت ڈال لوں تو اگر وہ کام رات کو نہ کر سکوں تو اسے دن کو کر لیتا ہوں، اور اگر دن کو انجام نہ دے سکوں تو رات کو انجام دے لیتا ہوں، اور خدا کے نزدیک پسندیدہ ترین اعمال میں سے دوام و ہمیشگی والا کام ہے۔ لہٰذا اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اپنے عمل کو مرکوز کیجیے اور تھکاوٹ اکتاہٹ کے سامنے ہتھیار نہ ڈالیے۔ استطاعت کے مطابق عمل۔ ہر کام میں افراط و تفریط زندگی میں ہمیشہ مشکلات کا باعث بنتی ہے، اور مستقل مزاجی اور باقاعدگی ہمیشہ نجات اور کامیابی کا راستہ رہی ہے۔ خود اس پیچیدہ انسانی مشین کی مثال لے لیجیے۔ اگر آپ اس مشین میں ضرورت سے زیادہ ایندھن بھر دیں تو اس کے چلتے چلتے رک جانے کا امکان نمایاں ہو جاتا ہے، اور اگر ضرورت سے کم ایندھن بھریں تو بھی نقصان سے خالی نہیں ہے اور یہ اپنی استعداد کھو دیتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی چیز حد اعتدال سے بڑھ جائے تو مشکلات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، اور اگر تفریط کا شکار ہو جائے تو بحران میں گرفتار ہونا لازمی امر ہے۔ انسان میں جتنا کام کرنے کی استطاعت ہو اتنا کام کرنا ہی اس کے لیے مفید ہوتا ہے، اس لیے اسے اتنا ہی کام کرنا چاہیے جتنا وہ کر سکتا ہے۔ ہر کام میں اعتدال اور توازن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کامیابی کے لیے مستقل مزاجی کا راستہ پرامن اور آسان ہے، اور افراط و تفریط دونوں صورتیں انسان کے لیے خطرناک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی قدرت اور طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ سورہ بقرہ آیت 286۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها۔ جتنا کچھ کسی کو دیا گیا ہے اس سے زیادہ اللہ اس کو تکلیف نہیں دیتا۔ سورہ طلاق آیت 7۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ دین مضبوط ہے، بس اس میں نرمی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اگر تم دین سے روگرداں ہو جاؤ گے تو نہ کسی مسافت کو طے کر سکتے اور نہ کسی جانور کی پشت سالم رہے گی۔ یہ حقیقت جس کا انکشاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، عمل میں افراط کا فطری نتیجہ ہے۔ جو لوگ اپنی ہمت و طاقت سے زیادہ کام کرتے ہیں وہ مختلف امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کام کے دوران انہیں اس کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جلد یا بدیر اس کے برے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ طاقت سے زیادہ کام بیماری کا، اور بیماری کام سے ہاتھ دھو بیٹھنے کا سبب ہے، اور نتیجے میں نقصان ہی نقصان ہے۔ اس لیے کیا ہمیں ضرورت سے زیادہ کام کرنا چاہیے تاکہ ہم نقصان میں رہیں؟ جس طرح کام میں افراط سے کام لینا خسارے کا سبب ہے، اسی طرح تفریط میں بھی یہی سبب پوشیدہ ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں التوانی مفتاح البؤس، کہ سستی مایوسی کی کنجی ہے۔ لہٰذا مایوسی اور نقصان کا امکان ختم کرنے کے لیے امیر المومنین علیہ السلام کی اس وصیت پر عمل کیجیے۔ غایت الجود ان توتی من نفسک الجہود، کہ سخاوت کی انتہا یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو کوشش کا پورا پورا موقع دیں۔ لہٰذا اپنی تمام تر کوشش اور جد و جہد صرف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی قوت اور صلاحیت کا تعین کرے۔ مثلاً آپ کتنے گھنٹے کام کر سکتے ہیں، نیند پوری کرنے کے لیے آپ کو کتنا وقت چاہیے، تفریح کے لیے کتنا وقت آپ کو درکار ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے نظام و اوقات کی روشنی میں اپنی روزمرہ کی عملی زندگی کو متعین و محدود رکھ کر اپنی کامیابی و کامرانی کی ضمانت حاصل کیجیے۔ کبھی بھی افراط و تفریط کی راہوں پر قدم نہ رکھیے جو ہمیشہ تباہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ نتیجہ معیار ہے۔ اگر آپ لوگوں کی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں تو آپ کمزور صلاحیت کے مالک ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ نتائج کو معیار سمجھتے ہیں تو آپ مضبوط ارادے کے مالک ہیں۔ لوگوں کی باتیں کوئی وقت نہیں رکھتی، کیونکہ لوگوں کو آپ کی کامیابی یا ناکامی سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، اور نہ ہی ان کے پیش نظر آپ کی کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ ان کو تو صرف اپنے کام سے مطلب ہوتا ہے۔ اگر وہ آپ کی مصلحت سے کوئی تعلق رکھیں گے بھی تو صرف اپنی بھلائی کے لیے ایسا کریں گے۔ انسان جب بھی کوئی عمل انجام دیتا ہے تو یا وہ قابل تعریف قرار پاتا ہے یا قابل مذمت، اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کامیابی کا حقیقی معیار پیش نظر رکھیں، اور وہ معیار نتائج ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے مداحوں کے چہروں سے گرد جھاڑ دو۔ اکثر لوگ اپنے کام اور مقاصد صرف اس لیے ترک کر دیتے ہیں کہ فلاں نے ان پر سخت تنقید کی یا کسی نے کوئی اعتراض کر دیا۔ لوگوں کے باتیں کرنے اور ان کے شور و غل کرنے پر کام دھرنا انسان کی قوت ارادی کی کمزوری کی دلیل ہے۔
وہ لوگ جو اپنے مقاصد کی صحیح معرفت رکھتے ہیں اور جنہیں یقین ہوتا ہے کہ ان کا ہدف بالکل صحیح اور شعور پر مبنی ہے، وہ کسی کی مذمت یا مدح کی پرواہ نہیں کرتے، وہ صرف نتائج پر نظر رکھتے ہیں، جیسا کہ انبیاء اور بڑی بڑی شخصیات کا طریقہ رہا ہے۔ انہیں اپنے اہداف پر پورا یقین ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جتنا لوگ ان کے کاموں پر تنقید اور ان کی مذمت کرتے تھے، اتنا ہی وہ اپنے کاموں میں سرگرمی دکھاتے تھے، اور یہی چیز کام کرنے والوں کی کامیابی کی ضامن ہے۔ لہٰذا اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ ہمیشہ نتائج کو معیار بنائیے اور لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کر دیجیے۔ باب چہارم، لطف آخرت، اخروی زندگی کی اہمیت۔ کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، وہ دو راہوں میں سے کوئی ایک راستہ اختیار کرنے میں خود مختار ہے، چاہے تو وہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دے اور چاہے تو آخرت پر دنیا کو مقدم رکھے۔ خصوصاً وہ جوان جس نے ابھی بچپن کا مرحلہ طے کر کے جوانی کے مرحلے میں قدم رکھا ہے اور اس موڑ پر پہنچا ہے جہاں اس کے سامنے بے بنیاد تصورات، پریشان خیالات، مقاصد اور ذمہ داریوں کا ایک وسیع جہاں طلوع ہوتا ہے۔ اس خطرناک موڑ پر اسے یا تو دنیاوی مقاصد کو اپنانا ہوتا ہے یا اخروی زندگی کے لیے کام کرنا ہوتا ہے۔ ان دو راستوں کے علاوہ لازماً کوئی تیسرا راستہ اس کے سامنے نہیں ہوتا۔ ان دو راستوں میں سے کسی ایک کا انتخاب اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم فوراً کوئی قدم اٹھا لیں، بلکہ یہ نہایت غور طلب مسئلہ ہے۔ ہماری پوری زندگی کی کامیابی و ناکامی، سعادت و بدبختی اور انجام کا انحصار اسی پر ہے۔ جنت اور جہنم اسی سے وابستہ ہے۔ بے شک دنیا یا آخرت کو اختیار کرنے کے اثرات صرف عالم جوانی تک ہی محدود نہیں رہتے، بلکہ انسانی زندگی کے آخری لمحے تک مرتب ہوتے ہیں۔ جی ہاں، جوانی کے گزرنے پر انسان جوں جوں بڑھاپے کی جانب بڑھتا جاتا ہے، اس سے یہ اختیار سلب ہوتا جاتا ہے اور حالات پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اکثر ہنگامی حالات میں انجام زندگی کی حدود کا تعین اسی مسئلے میں پوشیدہ ہے۔ ان دو راستوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے لیے یہ جاننا اشد ضروری ہے کہ وہ آخرت یا اخروی زندگی کی اہمیت اور قدر و قیمت کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں دنیا کس حیثیت کی مالک ہے۔ یہ سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم یہ فرض کر لیں کہ اس دنیاوی زندگی کے بعد اخروی زندگی بھی ہے۔ اگر ہم اخروی زندگی کا انکار کریں اور قیامت کو وہم قرار دیں تو اس سوال کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ اخروی زندگی کا قائل ہونے کی بنا پر دو نمایاں خصوصیات کی وجہ سے اسے ہم دنیاوی زندگی پر فوقیت دے سکتے ہیں۔ نمبر ایک، تفوق کمی یعنی مقداری فوقیت، اور نمبر دو، تفوق کیفی یعنی کیفیاتی فوقیت۔ نمبر ایک، مقداری فوقیت۔ ایک یہ کہ اخروی زندگی کو اس زندگی کی نسبت تفوق کمی یعنی مقداری فوقیت حاصل ہے، لہٰذا موت کے بعد کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس کے برعکس دنیاوی زندگی بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے۔ یہ ایک زندہ حقیقت ہے، جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اس زندہ حقیقت سے ہمیشہ غافل اور جاہل رہتے ہیں، لہٰذا انہیں آگاہ اور خبردار کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ وہ اسی موجودہ زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہوئے غفلت میں زندگی گزار دیں گے، حالانکہ اس زندگی کے مقابلے میں یہ زندگی پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس زندگی کی حقیقت اور واقعیت کو عیاں کرنے، اس مسئلے پر متنبہ کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے میں ائمہ طاہرین علیہم السلام سر فہرست حیثیت کے حامل ہیں۔ ان کے مقرر کیے جانے اور ان کی خلقت کی غایت اولیٰ بھی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو اس زندگی کی راحت اور عذاب سے آگاہ کریں۔ اس حقیقت کی یاد دہانی اور اس کے مکمل مفہوم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان عقل و شعور اور اپنے دل سے قرآن حکیم کے اس حکم کا مطلب سمجھے جس میں کہا گیا ہے كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار۔ جس دن یہ لوگ اس قیامت کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو ان کو معلوم ہوگا کہ گویا یہ لوگ دنیا میں بہت رہے ہوں گے تو سارے دن میں سے ایک گھڑی بھر، یعنی بہت زیادہ بھی رہے ہوں تو سارے دن میں سے ایک گھڑی بھر۔ اس زندگی کے دن، ہفتے، مہینے اور سال اس زندگی کے مقابلے میں صرف ایک لمحہ بلکہ اس سے بھی کم ہیں۔ سورہ احقاف آیت 35۔ اس زندگی کی حقیقت کو زیادہ واضح کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان
پیش نظر رکھیں۔ مد دنیا فی الآخرۃ الا کما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع۔ دنیا آخرت کے مقابلے میں یہی کچھ ہے کہ آپ سمندر میں انگلیاں ڈالیں اور باہر نکال لیں، بس دیکھیں گے کہ کیا چیز ساتھ واپس آئی ہے، یعنی انگلیاں ڈالنے کی مدت کتنی ہے اور اس ساتھ کیا آتا ہے، یعنی فقط رطوبت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ارشاد فرماتے ہیں، ما لی والدنیا انما مثلی ومثل الدنیا کمثل راکب قام فی القیلولۃ فی ظل شجرۃ فی یوم صائف ثم راح وترکھا۔ میں اور دنیا، میرا اور دنیا کا کیا تعلق؟ میری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے گرمیوں کے دنوں میں ایک سایہ دار درخت کے سائے میں ایک مسافر تھوڑی دیر آرام کے لیے بیٹھ جائے اور پھر چلا جائے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، الا انما الدنیا کمنزل راکب انا خاشیا وہو فی الصبح راحل۔ خبردار، دنیا تو صرف اس مسافر کی مانند ہے جو رات کو کہیں ٹھہر کر گہری نیند سو جاتا ہے، حالانکہ صبح اسے سفر کرنا ہے۔ جب دنیا اس طرح فنا ہونے والی ہے تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری عمر طویل ہے یا مختصر، پیش نظر یہ ہونا چاہیے کہ ہم عمر گزر رہی ہے، عمر انتہا کو پہنچ جاتی ہے لیکن اس کا احساس تک نہیں ہوتا، گویا بادل کا ایک ٹکڑا تھا جو آیا اور گزر گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے 2500 سال زندگی گزاری، آپ نے اپنی بعثت سے قبل 850 سال زندگی بسر کی اور 950 سال اپنی قوم کو ہدایت کرتے رہے، 200 سال کشتی بناتے رہے اور 500 سال کشتی میں داخل ہونے کے بعد زندگی بسر کی۔ اس کے بعد ملک الموت آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے ملک الموت، تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا، آپ کی روح قبض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا تو مجھے اس دھوپ سے سائے میں جانے کی مہلت دے گا؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا، اے ملک الموت، میں نے اس دنیا میں جتنی زندگی بسر کی ہے وہ صرف دھوپ سے سائے میں آنے کی مانند ہے، بس تجھے جو حکم دیا گیا ہے اس کی تعمیل کر۔ پس آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ دنیا کی حقیقت اور اس کی اہمیت تو یہ ہے، لیکن آخرت یعنی ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں ہمیشہ کے لیے جنت یا جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ خدا نے ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں سے بہشت کے ان باغوں کا وعدہ کر لیا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ توبہ آیت 72۔ نیز ارشاد فرمایا، وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا۔ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے خدا نے جہنم کی آگ کا وعدہ کر لیا ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سورہ توبہ آیت 68۔ نمبر 2، کیفیاتی فوقیت۔ تفوق کمی یعنی مقداری کیفیت کے بعد تفوق کیفی یعنی کیفیاتی فوقیت کی نمایاں خصوصیت کی وجہ سے بھی آخرت کو دنیا پر ترجیح دی جا سکتی ہے۔ دنیا کی نعمتیں صرف جسمانی اور نفسانی لذتوں تک ہیں اور یہ لذتیں محدود ہیں، جبکہ آخرت میں جنت کی جن نعمتوں اور لذتوں سے مومنین لطف اندوز ہوں گے، دنیا میں ان کا وہم و گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی شخص آخرت کی نعمتوں کا گمان نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ وہ خود وہاں پہنچ کر اپنی زبان سے ان کا ذائقہ چکھ کر لطف اندوز ہو۔ اسی لیے قرآن کریم نے آخرت کی نعمتوں کی واضح طور پر تعریف کرنے کی بجائے صرف مثالوں پر اکتفا کیا ہے، کیونکہ اگر یہ بیان کر بھی دی جائیں تب بھی ان کا لوگوں کی سمجھ میں آنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں جنت کی معمولی نعمتوں کا ذکر یوں ہوتا ہے، مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم۔ بہشت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جن میں ذرا
جن میں ذرا بو نہیں ہے، اور دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ تک نہیں بدلا، اور شراب پاک کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہیں، اور صاف و شفاف شہد کی نہریں ہیں، اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں، اور ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش ہے۔ سورہ محمد آیت 15۔ یہ جنت کی مثال بیان کی گئی ہے۔ اس میں جنت کی واقعیت اور وصف بیان نہیں ہوا، کیونکہ جنت کی حقیقت انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی۔ یہ تو تھا جنت کی نعمتوں کا بیان، جس سے انسان کبھی نہیں اکتائے گا اور نہ متنفر ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس دنیا کی نعمتوں کو لے لیجئے، یہ ہمیشہ تکالیف، مشکلات، پریشانیوں اور آزمائشوں سے بھری رہتی ہیں۔ عیش و عشرت کے جتنے بھی وسائل آپ کو میسر آ جائیں، ان میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ضرور ہوگی جو آپ کی عیش و عشرت کو تلخی اور سختی میں بدل دے گی۔ دنیا کے کسی امیر ترین شخص کی مثال لے لیجئے جو خوب عیش و عشرت میں زندگی بسر کرتا ہے۔ ہر قسم کا سامان تعیش اسے میسر ہے، لیکن اسے کوئی نہ کوئی شکایت ضرور ہوگی۔ وہ یرقان، ٹی بی، جوڑوں کے درد یا کسی اور بیماری میں مبتلا ہوگا، یا اسے اولاد نہ ہونے کی شکایت ہوگی۔ بہرحال اسے کوئی نہ کوئی شکایت ضرور ہوگی، اس کا دل تنفر سے خالی نہ ہوگا۔ اسی طرح کوئی فرد اپنے لیے مکمل طور پر عیش و آرام فراہم نہیں کر سکتا۔ خوشحالی اور تنگ دستی دونوں اس کے ساتھ ہوں گی، کبھی ایک غالب ہوگی اور کبھی دوسری، لیکن مکمل غلبہ کسی ایک کو بھی نہیں ہوگا۔ اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو تمام لوگ برابر ہیں، اور اگر ان میں کوئی فرق ہے تو وہ آرام و سکون کے درجات کے لحاظ سے ہے۔ کسی کو معمولی سے زیادہ آرام و سکون میسر ہے تو کوئی زیادہ پریشان رہتا ہے۔ اسی لیے امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، دار بالبلائے محفوفہ و بالغدر معروفہ، دنیا ایسا گھر ہے جو بلاؤں سے بھرا ہوا اور بے وفائی میں مشہور ہے۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت، لیکن آخرت وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ، اور یہ لوگ خوشی کے لہجے میں کہیں گے، خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہم سے ہر قسم کا رنج و غم دور کر دیا، بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا اور قدردان ہے۔ سورہ فاطر آیت 34۔ پس حیات اخروی دو بنیادی خصوصیات کی بنا پر دنیا سے ممتاز ہے: تفوق کمی یعنی مقداری اور زمانی لحاظ سے، تفوق کیفی یعنی نعمتوں اور لذتوں کے اعتبار سے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں بے قیمت اور حقیر ہے، اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار۔ بھائیو، اے میری قوم، یہ دنیاوی زندگی تو بس چند روزہ فائدہ ہے، اور آخرت ہی ہمیشہ رہنے والا گھر ہے۔ سورہ مومن آیت 39۔ در ذیل آیات قرآنی سے دنیا کی زندگی ایک متاع ہے کی تشریح ہوتی ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ جان رکھو کہ دنیاوی زندگی محض کھیل اور تماشا اور ظاہری زینت و آرائش اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال اور اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ خواہش ہے۔ دنیاوی زندگی کی مثال تو بارش کی اسی مثال ہے کہ جس کی وجہ سے کسانوں کی کھیتی لہلہاتی اور ان کو خشک کر دیتی ہے، پھر سوکھ جاتی ہے تو اس کو دیکھتا ہے کہ زرد ہو جاتی ہے، پھر چور چور ہو جاتی ہے، اور آخرت میں کفار کے لیے سخت عذاب ہے اور مومنوں کے لیے خدا کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے، اور دنیاوی زندگی تو بس فریب کا ساز و سامان ہے۔ سورہ حدید آیت 20۔ یہ ہے اخروی زندگی کی اہمیت اور قدر و قیمت کے جو دائمی اور سرمدی نعمتوں اور عشرتوں کے میسر آنے کی بنا پر کمیت اور کیفیت دونوں بنیادی پہلوؤں سے دنیاوی زندگی پر فوقیت رکھتی ہے۔